ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور اب کچھ بات کریں گے باسط صاحب بھارت کے ہوم منسٹر امت شاہ کی. بڑی فکر لاحق ہے ان کو پاکستان کی، بلوچستان کی، ساتھ ہی دورہ مقبوضہ کشمیر. تو بڑے چھائے ہوئے ہیں یہ صاحب آج کل. امت شاہ ہمارے بڑے گہرے دوست ہیں اور آپ کے ہمارے مطلب پاکستان کے بڑے گہرے دوست ہیں. ان کو فکر تو لاحق ہونی چاہیے. میں سوچ رہی تھی اگر آپ سے دوستی ہے تو ان کو ڈسائفر میں انوائٹ کرتے ہیں. ہماری میری 2 ملاقاتیں ان کے پریڈیسیسر جو تھے راجناتھ سنگھ، جب میں وہاں پہ ہائی کمشنر تھا تو اس سے 1-2 ملاقاتیں کچھ ایونٹس میں ہوئی تھیں. تو ان سے تو ان کو 1-2 بار دور سے یا ہاتھ ملانے کا شاید کہ اتفاق ہوا ہے کسی 1-2 انویٹیشن بھیجنا چاہیے ڈسائفر. ہاں بھیجتے ہیں ان کو کہ ڈسائفر میں ہمارے ساتھ کے گفتگو کریں. اچھا، اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف آؤں، کل ہم گزشتہ روز وہ بات کر رہے تھے نا، ہمارے وزیر اعظم محترم ان کا جو بیلاروس کا وزٹ تھا جی، اس میں بات میں نے دیکھا وہ سب مجھے خیال نہیں رہا. میں تو سمجھ رہا تھا کہ صرف اسحاق ڈار صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں اور مریم نواز ہیں. وہ تو بعد میں مجھے ذرا میں نے غور سے دیکھا، پتہ چلا کہ ان کے ساتھ تو مریم صاحبہ کی بیٹی بھی اس میں تھی، ان کی ملاقات بھی ہوئی لوکاشینکو سے. پھر اس کے بعد جو ہے ان کے حسین نواز وہ بھائی بھی ساتھ موجود تھے. اچھا، وہ بھائی صاحب جو تھے یار، وہ اگر بھائی صاحب نے جب وہ لوکاشینکو سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو اپنی سن گلاسز ہی پہنی ہوئی تھی اندر ہال میں، جہاں میٹنگ ہو رہی تھی کمرے میں جو بھی تھا. تو میں یہ حیران، شاید خدا میں نہیں جانتا، ممکن ہے کوئی آنکھوں کا ایشو بھی ہو، لیکن بہرحال مجھے عجیب سا لگا. کم از کم جو گلاسز ہیں وہی اپنی اتار لیتے. یہ شاید ویژولز پرانے ہیں، ہمارے پروڈیوسر صاحب نے نئے ویژولز نہیں نکالے. اچھا، تو یہ جو ہے جہاں تک امت شاہ کی، یہ بھی چلیے وہ کل کی بات تھی، اب میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. وہ کل ہم نے اس پہ کافی تفصیلاً گفتگو کر لی تھی. اچھا، آج جو آپ نے موضوع چھیڑا ہے امت شاہ کو کیوں فکر لاحق ہے، تو امت شاہ صاحب کیونکہ وزیر داخلہ ہیں اور بھارت میں اس وقت دا سیکنڈ موسٹ پاورفل پرسن یا تھرڈ موسٹ پاورفل پرسن، آئی ڈو ناٹ نو کس طرح اس کو، کیونکہ جو RSS کے ہے نا چیف موہن صاحب، وہی بڑے امپورٹنٹ آدمی ہیں. RSS کے بغیر تو پھر BJP کا مسئلہ بڑا خراب ہو جاتا ہے نا. موہن بھگوت صاحب جو ہیں، تو امت شاہ چلیے سیکنڈ یا تھرڈ موسٹ پاورفل پرسن ان انڈیا. یہ پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے جی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، جموں اور سری نگر کا انہوں نے دورہ کیا. انہوں نے وہاں پہ جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں منوج کیا نام ہے ان کا، منوج سنہا صاحب سے ملاقات ان کی ہوئی. پھر عمر عبداللہ جو چیف منسٹر ہیں، نام ہی کے صحیح لیکن بھارت چیف منسٹر تو ہیں نا، اختیارات کوئی نہیں ان کے پاس، تو ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو وہاں پہ انہوں نے وہی بیانات دیے جس کی توقع ہم رکھ سکتے ہیں کہ جی ہم اس وقت جو جموں اور کشمیر ہے وہ نامکمل ہے آزاد جموں اور کشمیر کے بغیر. اور چونکہ 22 فروری 1994 کی بھارت کی پارلیمنٹ کی ایک قرارداد ہے کہ ہم نے یہ واپس لینے ہیں، تو جب تک یہ ہمیں واپس نہیں ملتے اس وقت تک ہماری جو ریاست ہے ان کی، بھارت کی ریاست، یہ نامکمل ہے. چلیے بات انہوں نے کر دی، اور بات ہی بھی انہوں نے کہا کہ جی بہت امن ہے، اب جو ہے ٹیررسٹ بقول ان کے ایکٹیویٹیز کم ہو گئی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ کراس LOC پاکستان سے انفلٹریشن ہو رہی ہے. جو باتیں وہ کرتے رہتے ہیں وہی باتیں انہوں نے دہرائی، لیکن اب ہم بہت زبردست جو ہے اقدامات لے رہے ہیں. مین وائل یہ بھی ہم اپنے دوستوں کو بتاتے چلیں کہ پچھلے 1 سال میں، یعنی کہ 2022-23 میں تقریباً 80,000 سے زیادہ لوگوں کو بھارت نے، جو بھارتی شہری ہیں، ان کو ڈومیسائل ایشو کیے ہیں کہ آ کے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سیٹل ہوں. اس سے پہلے 35 لاکھ جو ڈومیسائل تو وہ ایشو کر دیے تھے، وہ ان لوگوں کے تھے جو پہلے ہی مقبوضہ جموں اور کشمیر میں رہ رہے تھے. لیکن پچھلے 1 سال میں کافی تیز رفتاری کے ساتھ نئے ڈومیسائلز ایشو ہو رہے ہیں بھارتی شہریوں کو. یہ اس لیے بڑا کنسرننگ ہے معاملہ، کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو 2021 میں 185 بھارتی شہریوں کو ڈومیسائل دیے گئے تھے، جو مقبوضہ جموں اور کشمیر میں رہ نہیں رہے، وہاں سے باہر سے آ کر مقبوضہ جموں اور کشمیر میں سیٹل ہوں گے.
2022 میں یہ تعداد کم ہو گئی، 122 ہو گئی، لیکن پیچھے جو ہے 2023-24 میں یہ تعداد ایک دم بڑھ کر 84,000 کے قریب ہو گئی. تو 84,000 کہاں 122، 125 اور 180، 24,000 ڈومیسائل ایشو کیے ہیں. اس لیے جو 35A آرٹیکل کا نکلنا تھا نا، وہ ہمارے لیے بڑا میٹر کرتا ہے، کشمیریوں کے لیے بڑا میٹر کرتا ہے، کیونکہ یہ تو بالکل جہاں پہلے انہوں نے 32-35 لاکھ دے دیے ہیں ڈومیسائل، جو پہلے ہندو لوگ رہتے تھے یا بھارتی باشندے رہتے تھے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. اس میں بہت سے آرمی کے لوگ بھی ہوں گے، راشٹریہ رائفلز کے لوگ بھی ہوں گے، بہت سے جو لوگ ہوں گے. ان کو آپ نے پہلے ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا، اب 35 لاکھ لوگوں کو ووٹ دینے کا حق بھی ہوگا. اس سے اوپر آپ نے پچھلے ایک سال میں 84,000 بھارت کے باشندوں کو وہاں پہ آپ آباد کرا رہے ہیں. بالکل. تو ڈیموگرافکس تو چینج ہوگی، ڈیموگرافی تو چینج ہو رہی ہے، اور یہی لانگ ٹرم پلان ہے بھارت کا کہ اس کو مسلم اکثریت سے مسلم اقلیت علاقے میں تبدیل کیا جائے. اور وہ ہو رہا ہے، اور ہم یہاں پہ سوئے ہوئے پاکستان، ہمارا جو ہے کوئی مطلب ہمیں کوئی پالیسی ہماری نہیں ہے کہ ہم کس طرح کاؤنٹر کریں بھارت کے ان نیفیریس ڈیزائنز کو. اچھا، اس کے بعد تو چلیے وزٹ ہو گیا، انہوں نے جو کہتے ہیں کہ ہو گیا، بڑی اچھے حالات ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. اور گزشتہ روز جمعے کو ہی ایک بار پھر انہوں نے میر وائز عمر فاروق کو جمعے کی جو نماز ہے اس پہ پابندی لگا دی. وہ گھر پہ وہ نظر بند ہیں، تو کل پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ جمعے کی نماز نہیں پڑھا سکتے. اچھا، وہ ان کا وہ ہمیشہ ہر جمعے کو وہی نماز پڑھاتے ہیں، وہی خطبہ بھی دیتے ہیں، وعظ بھی وہی تقریبی وہاں کرتے ہیں، اور بڑا زبردست ایک مجمع ہوتا ہے وہاں پہ، اور بڑی زبردست نماز بھی ہوتی ہے. تو وہ جامع مسجد کو انہوں نے بند کر دیا کہ کوئی نماز شماز نہیں ہوگی. اگر یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں یہ حالات ہیں کہ آپ وہاں کے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، اور مولوی میر وائز عمر فاروق انہوں نے بڑا سخت ٹویٹ بھی کیا ہے اس کے خلاف کہ یہ کیا آپ باتیں کر رہے ہیں. جی. مسلمانوں کو آپ ان کے جو مذہبی جو ریچولز ہیں نماز پڑھنے سے کس طرح آپ روک سکتے ہیں. تو بہرحال یہ مطلب اس وقت پیس اور یہ ہو رہی ہے ڈیولپمنٹ جس کا تذکرہ امیر شاہ کر رہے ہیں. اچھا، امیر شاہ 3 روزہ دورہ کر کے واپس دہلی پہنچ گئے. وہاں پہ کوئی کنکلیو تھا، کوئی ایونٹ تھا جس میں انہوں نے بلوچستان کا ذکر کر ڈالا کہ جی، اور انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ جموں اور کشمیر کی بات کرتا ہے، پہلے بلوچستان کو تو سنبھال لے، وہ اسے سنبھل نہیں پاتا، اور باتیں یہ کر رہے ہیں جموں اور کشمیر اتنے سالوں سے سنبھالے ہوئے تو ہیں، اور ساتھ میں تھوڑا سا چونکہ گلڈ بھی ہے نا، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی انٹرفیرنس نہیں کر رہے ہیں بلوچستان شوہر کی داڑھی میں تنکا. یہ بڑا انٹرسٹنگ مجھے لگا کہ جب انسان تھوڑا سا ہوتا ہے گلڈ تو اس کو خود ہی ان چیزوں کا اظہار کر دیتا ہے جو کہ توقع بھی نہیں رکھتا. تو کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جی، ہم کوئی انٹرفیرنس ہماری نہیں ہو رہی، ہم تو بالکل یہ الگ معاملہ ہے، ہم اس میں کوئی نہیں. تو اس میں کس کو کیا شک ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں تو بھارت کی بڑی زبردست انوالومنٹ ہے. کمانڈر کلبھوشن جادیو، میں دعا کرتا ہوں کہ کچھ ہم سوچیں اس بارے میں کہ کس طرح ہم نے بھارت کو ایکسپوز کرنا ہے دنیا کے سامنے، کیونکہ ہم یہ نہیں کر پا رہے. ہمیں جو نیریٹو بلڈ کرنا ہے، آپ دیکھیں نا تحول رانا کی ہم نے گزشتہ روز بات کی تھی نا، بھارت آج بھی بھارت کا سارا وقت یہی لگا کہ تحول رانا جو ہے اس کے کنیکشنز ہیں ISI کے ساتھ، اور یہ سارا بمبئی اٹیک ISI نہیں کروایا تھا. پھر مارکو روبیو صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کر دیا کہ ہم اور بھارت مل کر جو ہے ممبئی اٹیک کے جو مجرم ہیں ان کو سزا دلوائیں گے. اور اس پہ پھر جے شنکر صاحب نے بھی اس پہ ریسپانس دیا کہ جی واہ واہ کیا بات ہے، ہم مل کر ٹیررزم کے خلاف جنگ لڑیں گے. تو ہمیں اپنا نیریٹو اب تک نہیں کہاں ہمارا کھو گیا ہے. ہم چیزوں کو لنک کر کے ایک اچھا سا نیریٹو اگر بلڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم نہیں کر پائے. ابھی بھی موقع ہے، مطلب اٹس نیور ٹو لیٹ، اور ابھی بھی ری وزٹ کریں تمام چیزوں کو، دیکھیے کہاں کہاں پہ ہم گیپس ہیں، کس طرح ہم ان کو نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹولز موجود ہوں، ریسورسز آپ تھوڑا سا لگائیں. اور جو ہمارا خاص طور پہ فارن آفس میں پبلک
ہمارا ڈپلومیسی ڈویژن ہے اس کو ہم تھوڑا سا مضبوط کریں، اس میں ریسورسز پرووائڈ کریں. پھر یہ جو ہے کہ ہمارا ایک ہوتا ہے نا کہ ہر شخص اسٹیٹمنٹ دینے کا، جو بھی منسٹر ہو فارن پالیسی پہ تو اسٹیٹمنٹ دینا ضروری ہے. تھوڑا سا کوآرڈینیٹڈ طریقوں سے لے کر آگے چلیں کہ کیا میسیجنگ ہم نے کرنی ہے، کس طرح میسیجز ڈیولپ کر. پھر تھنک ٹینکس جو آپ کے ہیں ان کو آپ کیوں تھوڑا اسٹرینتھن نہیں کرتے؟ وہ تو یوزلیس ہو گئے ہیں بالکل. وہ تو بالکل ان کا تو کام صرف یہ ہو گیا ہے کہ وہ کوئی سیمینار کر لیں، کوئی وہی جو اسپیکرز ہیں 5-6 ان کو بار بار بلا کر بات کیا اور بھول گئے، اور وہ بھول گئے. بس وہ ایونٹ مینیجرز ہو گئے ہیں نا، تھنک ٹینکس نہیں ہیں کہ پراپر کوئی ریسرچ کا کام ہو. تو وہاں پہ دیکھیے کس طرح آپ ان کو اوور ہال کر سکتے ہیں، کس طرح ان کو ری آرگنائز کر سکتے ہیں. تھنک ٹینکس پلے اے ویری امپورٹنٹ رول in at least formulating recommendations for the government. Policy making as well. اس میں آپ کافی کنسلٹیشنز کا پروسیس ہونا چاہیے. بلکہ میں یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی ہم جو پرانے ہم سفراء ہیں ہمیں بھی شاید وہ نہیں، ہمارے یہاں بھی ایک ایسوسیشن آف فارمر ایمبیسڈرز ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا سا ری آرگنائز کریں. کیونکہ اتنا دیکھیے نا ہزاروں، اگر اس کو آپ ملا دیں ان تمام سفراء کو یہ ریٹائرڈ ہیں تو یہ کتنے ہزاروں سال کا تجربہ بنتا ہے ملا کر ان کو. بالکل گراؤنڈ ریالٹیز پہ آپ پالیسی سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ان کا تو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے ان لوگوں کا. تو اس کو آپ ایک تھنک ٹینک کے طور پہ بنا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی انفارچونیٹلی ڈیلیور نہیں کر پا رہا، کسی نے اس بارے میں نہیں سوچا. چلیے انشاءاللہ پھر بات کریں گے ضرور. اسی کے ساتھ انہی دلچسپ موضوعات کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.